اور ذاکر اہل بیت رضوان عباس قیامت وہ شبیہ ذوالجناح برآمد کروائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ 25 سفر المظفر مدرسہ تعلیمات آل محمد میں مجلس عزا ہے، جس میں پڑھنے والے علامہ اظہر عباس حیدری صاحب اور ذاکر غلام عباس فرید کا تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ اب آپ کے سامنے چند لمحوں کے لیے علامہ الطاف حسین بٹ صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد قبلہ سید سجاد حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ انتہائی واجب الاحترام اور قابل ذی وقار چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ میرے باپ مرشد پرنسپل صاحب سید سجاد حسین شاہ نقوی صاحب، جن کی جوتیوں کے صدقے ہم ممبر پہ آ کے 2-4 لفظ بول لیتے ہیں، وہ تشریف فرمائیں۔ ان کی موجودگی میں 2-4 سطریں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تمام حمد ہے اس مالک حمد کی، جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو فاطمہ، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہنا کہ آپ بازو بلند کر لیں، ادھر کا مجمع ادھر آ جائے اور ادھر کا ادھر آ جائے، بس ہلکی سی مسکراہٹ آپ کی پیشانیوں پہ آتی جائے، میں خوش کھڑا ہوں۔ تمام حمد ہے اس مالک حمد کی، جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو فاطمہ، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ حسین اتنا بڑا کریم ہے، بندہ حسین کے ذکر میں بیٹھ کے دنیا کی پریشانی سامنے رکھ لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حسین جیسا مشکل کشا، اور مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے کے بندہ ذکر میں آ کے بیٹھے اور اپنی پریشانی کو دیکھے میری طرف، اپنی پریشانی بندہ سامنے رکھ لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حسین اتنا بڑا مشکل کشا ہے۔ تو نے آج تک علی کی مشکل کشائی سنی، آج تجھے حسین کی مشکل کشائی سناؤں۔ حسین کتنا بڑا مشکل کشا ہے، بس ایک لفظ میں بتاؤں حسین کتنا بڑا مشکل کشا ہے۔ اتنا بڑا مشکل کشا ہے کہ وہ اپنے ذکر میں بیٹھے ہوئے پریشانی کس طرح برداشت کر سکتا ہے۔ حسین تو وہ مشکل کشا ہے، وہ رسالت سے نکلنے والے پریشان کی پریشانی برداشت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ نکلا تھا، نام تھا راہب، آنکھوں میں آنسو لے کے جا رہا تھا، رستے میں مولا حسین مل گئے تھے۔ مولا حسین نے روک کے پوچھا تھا، راہب آنکھوں میں آنسو لے کے جا کے ہمارے نانا کی دربار کی عطا پہ تہمت لگا رہا ہے، تو ہمارے نانا کے دربار کرنے کے گیا تھا؟ اس نے کہا بیٹے مانگنے گیا تھا، بیٹے ملے نہیں، آنکھوں میں آنسو لے کے جا رہا ہوں۔ مسکرایا ہے کائنات کا بادشاہ حسین، مسکرا کے کہتا ہے یہ بیٹا دینا کل آپ سلامت رہے۔ اگر ہم چاہیں تو مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کر دیں، تو آنکھوں میں آنسو لے کے جا کے ہمارے نانا کی دربار کی عطا پہ تہمت لگا رہا ہے۔ آج چند دنوں میں ایک بندے نے ایک کمنٹ دیا، ایک بیان دیا، نام سے آپ واقف ہیں، منیب الرحمن۔ اس نے یزید کی حمایت کی، اس نے کہا یزید کا قصور ہی کوئی نہیں۔ مجلس لائیو چل رہی ہے، وہ سن رہا ہے، یہ سن لے گا۔ میں ممبر سے حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ اصول کافی میں نے خود یہ سطر پڑھی ہے، امام فرماتے ہم نے تیرے دل میں علم رکھا، پھر تو نے ہمارا دفاع نہیں کیا تو ہم آل محمد تجھ پہ لعنت کرتے ہیں۔ جتنا میرے پاس ہے اپنی کم علمی کا ممبر پہ اعتراف کرتے ہوئے، دیکھیں میری طرف، اپنی کم علمی کا ممبر حسین پہ
اعتراف کرتے ہوئے، لیکن باب علم سے مانگی ہوئی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے۔ جو میرے پاس ہے میں پیغام اسے پہنچانا چاہتا ہوں۔ اسے نے کہا یزید کا قصور ہی کوئی نہیں تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں مفتی منیب، تو نے کمرے میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ یزید کا قصور نہیں تھا۔ اگر یزید کی حمایت کا اتنا شوق ہے پھر چھپے لفظوں میں نہ کر، کھل میں کھلا یزید کی حمایت کر، جس طرح ہم حسین کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم حسین کی حمایت چھپ کے نہیں، اشتہار چھپوا کے کرتے ہیں۔ تم روکتے ہو ہم پھر کرتے ہیں، تم روکتے ہو ہم پھر کرتے ہیں۔ اگر یزید کی حمایت کا اتنا شوق ہے تو یزید کے جلسہ کروا، میں حسین کا جلسہ کرواتا ہوں۔ تو یزید کی ماں کا کردار بتا، میں حسین کی ماں کا بتاتا ہوں۔ یا علی، تو یزید کی ماں کا کردار بتا، میں حسین کی ماں کا بتاتا ہوں۔ بندوں نے یہ کہہ کے شیعہ اہل سنت احباب دوستوں کے بچوں کی گرہ ذہن پہ گرہ لگا دی۔ انہوں نے کہا جی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ تو دونوں شہزادے تھے، یزید بھی شہزادہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ بش، یزید بھی شہزادہ، حسین بھی شہزادہ، یزید بھی رضی اللہ، حسین بھی رضی اللہ۔ میں دونوں شہزادوں کے شجرے بتانے لگا ہوں۔ حسین کون تھا، یزید کون تھا، میں فیصلہ کر دیتا ہوں، نتیجہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ حسین کا بھی شجرہ بتاتا ہوں، یزید کا بھی شجرہ۔ حسین کون تھا، یزید کون تھا۔ حسین بادشاہ 3 شعبان کو فاطمہ کے گھر میں قرآن بن کے نازل ہوا۔ یزید 25 ہجری کو حاکم شام کے گھر میں عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید کو دنیا میں آتے گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے اس زمانے میں آتے ہی زبان محمد کی چوسی۔ یزید کا نانا عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ یہ ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں وہ ہے جس کے ناچ گانے کو عرب میں پسند کیا جاتا تھا۔ حسین کی ماں وہ زہرا ہے جس کے حیا کو قرآن کہتے ہیں، جس کے خادم کو جبرائیل کہتے ہیں۔ یزید کا باپ ساری زندگی اپنے باپ سے مل کے جناب محمد مصطفیٰ سے جنگیں کرتا رہا۔ حسین کا باپ وہ علی ہے جو بستر پہ لیٹا تو مثل یزدان بن گیا، میدان میں آیا تو کل ایمان بن گیا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت محمد کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت محمد کرتا رہا۔ یزید کی ماں وہ ہے جس کے ناچ گانے کو عرب میں پسند کیا جاتا تھا، حسین کی ماں وہ ہے جس کے حیا کو قرآن کہتے ہیں، جس کے خادم کو جبرائیل کہتے ہیں۔ یزید کا ایک بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا تھا، حسین کا بھائی مسند امامت کا تاجدار بن گیا۔ اسی لیے حسین ابن علی نے 28 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ لفظ کہہ دیا تھا۔ حسین نے کہا او ولید کہہ دینا اپنے یزید سے میں اس کی بیعت کروں تو کروں کیسے، میرے بابے جیسا اس کا بابا نہیں، میرے نانے جیسا اس کا نانا نہیں، میری ماں جیسی اس کی ماں نہیں، میں اس جیسا نہیں، وہ مجھ جیسا نہیں۔ ولید کہہ دینا اپنے یزید سے اپنے لاکھوں لے کے وہ آ جائے، اپنے 72 لے کے میں آ جاؤں گا، دن 10 محرم کے رکھ لیں گے، میدان کربلا کے رکھ لیں گے۔ حسین نے کہا میں فاطمہ کا لال تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں قیامت تک آنے والے ہر غیرت مند کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد۔